بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، فاطمہ بنت عبداللہ کا دوسرا حصہ تشریح کے لیے آج اس حصے کا چھٹا شعر، نظم کا چھٹا شعر کہ فاطمہ گو شبنم افشاں آنکھ تیرے غم میں ہے، نغمہ عشرت بھی اپنے نالائے ماتم میں ہے۔ اے فاطمہ، اگرچہ تیرے غم میں ہماری آنکھیں رو رہی ہیں، اے فاطمہ تیرے دکھ میں ہماری آنکھوں سے آنسو بہہ رہے ہیں، لیکن ہمارے اس رونے کے اندر خوشی کے نغمے بھی شامل ہیں۔ شاعر حضرت علامہ اقبال فاطمہ بنت عبداللہ کی شہادت پر انتہائی دکھ کا اظہار کر رہے ہیں اور کہنا یہ چاہ رہے ہیں کہ اے فاطمہ، تیری شہادت کی وجہ سے ہماری آنکھیں آنسوؤں سے تر ہیں، ہماری آنکھوں سے آنسو بہہ رہے ہیں، ہم بہت غم زدہ ہیں، لیکن ایک خوشی کا نغمہ ہمارے اس آنسو سے چھلک رہا ہے۔ تیری شہادت کی غمی ہے کہ تو اس دنیا سے چلی گئی، تو نے اپنا عظیم فرض نبھا دیا، غازیان دین کو پانی پلاتے ہوئے اپنی جان کا نذرانہ پیش کر گئی، لیکن جو نغمہ عشرت ہے اس سے مراد عزیز طلبہ یہ ہے کہ تو ایک سبق دے گئی ہے امت مسلمہ کو کہ اگر راہ خدا میں اپنے مقصد حیات کے لیے اگر جان کی قربانی بھی دینا پڑے تو اس سے دریغ نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ جان دی ہوئی اسی کی تھی، جان دی ہوئی اسی کی تھی۔ حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ تو نے اپنی جان کا نذرانہ پیش کر دیا، لیکن ہمیں یہ سبق دے گئی فاطمہ کہ یہ جان اللہ کی امانت تھی، جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ اس چیز نے ہمیں یہ سبق دے دیا ہے، تیری شہادت نے یہ سبق دے دیا ہے کہ آزادی حاصل کرنے کے لیے اگر ہمیں جان کی بازی بھی لگانی پڑے تو ہم دریغ نہیں کریں گے۔ اور یہ جذبہ جو تیرے اندر موجود تھا، تیرے اس شہادت نے وہ جذبہ پوری امت مسلمہ کے اندر بیدار کر دیا ہے۔ اس لیے ہمارے اندر ملی جلی کیفیت ہے، تیرے جانے کا غم ہے، لیکن امت مسلمہ کے بیدار ہو جانے کی خوشی جو ہے وہ بھی ہمارے اندر ہے۔ اس لیے کہ شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی۔ یہ شعر بھی آپ کے سامنے ہے کہ شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی۔ تو عزیز طلبہ، اس طرح یہ ریلیونٹ شعر آپ نے لکھ بھی لیا ہوگا یقیناً۔ اگلا شعر ہے کہ رقص تیری خاک کا کتنا نشاط انگیز ہے، رقص تیری خاک کا کتنا نشاط انگیز ہے، ذرہ ذرہ زندگی کے سوز سے لبریز ہے۔ اے فاطمہ، تیری قبر کی مٹی کے جو ذرات اڑ رہے ہیں تو یہ منظر کتنا خوشکن ہے،
کتنا خوبصورت منظر ہے کہ تیری خاک پر سے مٹی کے ذرات اڑ رہے ہیں، اور اس مٹی سے اڑنے والا ایک ایک ذرہ زندگی کے سوز سے لبریز ہے، کہ اس مٹی کا ایک ایک ذرہ زندگی کی حرارت سے بھرا ہوا ہے۔ شاعر فاطمہ بنت عبداللہ کی شہادت پر اسے خراج تحسین پیش کر رہے ہیں کہ اے فاطمہ، تیری شہادت ہمارے لیے آزادی کا پیغام لے کر آئی ہے، اور تیری خاک کا ایک ایک ذرہ ہم سے یہ تقاضا کر رہا ہے کہ غلامی کی زنجیریں توڑ دو، اپنی جانوں کی پرواہ نہ کرو، اپنے اندر جذبہ جہاد کو ابھارو، شوق شہادت کو عام کرو، تب جا کر آزادی جیسی نعمت مل سکے گی، ورنہ غلامی میں ناکام آتی ہیں تدبیریں نہ شمشیریں، جو ہو ذوق یقین پیدا تو کٹ جاتی ہیں زنجیریں۔ اگر ہر مسلمان کے اندر یہی جذبہ پیدا ہو جائے تو پھر دنیا کی کوئی طاقت مسلمانوں کو غلام نہیں رکھ سکتی۔ کسی فلسفی نے کہا تھا کہ آزادی کی قیمت خون ہوتی ہے، اور جو قوم خون دینا جانتی ہے دنیا کی کوئی طاقت اسے غلام نہیں رکھ سکتی۔ اس لیے شاعر کہہ رہے ہیں کہ تیری قبر کی مٹی کا ایک ایک ذرہ زندگی کے سوز سے لبریز ہے، زندگی بخش پیغام دے رہا ہے کہ قومیں خون دے کر آزادی حاصل کرتی ہیں، لہٰذا تم نے جان دے کر آزادی حاصل کر لی، تو نے جان دے کر مسلمانوں کو پیغام دے دیا کہ تربت پہ تیری رحمت حق کا نزول ہو، حامی تیرا خدا اور خدا کا رسول ہو، لہٰذا تیری قبر کی مٹی اس چیز کی گواہی دے رہی ہے کہ مسلمان قوم کو زیادہ دیر تک غلام نہیں رکھا جا سکتا۔ اگلے شعر میں شاعر کہہ رہے ہیں کہ ہے کوئی ہنگامہ تیرا تربت، ہے کوئی ہنگامہ تیری تربت خاموش میں، ہے کوئی ہنگامہ تیری تربت خاموش میں، پل رہی ہے ایک قوم تازہ اس آغوش میں، کہ تیری خاموش قبر کے اندر ایک ہنگامہ برپا ہے، اور اگر تیری قبر کو ایک گود کہا جائے تو بے جا نہیں ہوگا کہ وہ گود ہے جس کے اندر ایک نئی قوم پرورش حاصل کر رہی ہے۔ یہاں بھی علامہ اقبال فاطمہ بنت عبداللہ کو خراج تحسین پیش کر رہے ہیں کہ فاطمہ، تم نے اپنی زندگی اسلام کی سربلندی کے لیے وقف کر دی، اور آزادی حاصل کرنے کے لیے اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا، جس نے یہ سبق دے دیا کہ قوم کس طرح جذبوں سے بنتی ہے، لہٰذا ایک تازہ قوم نئے جذبوں کے ساتھ اپنی منزل کی طرف رواں دواں ہوگی۔ اور شاعر کہہ رہے ہیں کہ تیری تربت خاموش ہے، تیری قبر کی مٹی خاموش ہے، لیکن اس کے اندر ہنگامہ مچا ہوا ہے، یہ دنیا کو بدل دینے کی بات کر رہی ہے۔ تیری خاموش قبر اس چیز کی گواہی دے رہی ہے، اس چیز کی گواہی دے رہی ہے کہ کوئی دن جاتا ہے، پیدا ہوگی ایک دنیا نئی، خون مسلم صرف تعمیر جہاں ہو جائے گا، کہ زیادہ دیر کی بات نہیں، بس تھوڑے ہی عرصے کے بعد تم دیکھو گے کہ مسلمانوں کا خون رائے گا نہیں جائے گا، ایک
ایک نئی دنیا اس خون سے تعمیر ہوگی جس میں مسلمان اپنے خون کا نذرانہ پیش کریں گے۔ فاطمہ بنت عبداللہ نے اپنی جان آفرین کے سپرد کر کے اس چیز کا پیغام دے دیا۔ اور اگلا شعر بھی کہ شب گریزاں ہوگی آخر جلوہ خورشید سے، یہ جہاں معمور ہوگا نغمہ توحید سے، کہ جب قوم اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کے مطابق زندگی گزارے گی، خدا کے فیصلوں پر عمل کرے گی، جہاد جو مسلمان کی زینت ہے، جو مسلمان کی عزت ہے، اس پر عمل پیرا ہو جائے گی، تو پھر دنیا کی کوئی طاقت مسلمانوں کو غلام نہیں بنا سکتی۔ اگلا شعر جی کہ تازہ انجم کا فضائے آسماں میں ہے ظہور، تازہ انجم کا فضائے آسماں میں ہے ظہور، دیدہ انسان سے نامحرم ہے جس کی موج نور۔ تو اس میں شاعر بتا رہے ہیں کہ آسمان کی وسعتوں میں نئے ستارے رونما ہو رہے ہیں، اور ان کی روشنی ایسی ہے کہ جس سے انسان کی آنکھ نامحرم ہے۔ انسان کی آنکھ نے ایسے نئے ستارے دیکھے ہی نہیں ہیں۔ یعنی شاعر سمجھتے ہیں کہ فاطمہ بنت عبداللہ کی شہادت ایک انقلاب ہے۔ فاطمہ بنت عبداللہ کی شہادت نے مسلمان قوم کے لیے انقلاب کی راہ ہموار کر دی ہے، اور فاطمہ بنت عبداللہ کی شہادت کے چرچے پوری دنیا کے اندر ہو رہے ہیں، اور اس چیز کو سراہا جا رہا ہے کہ فاطمہ بنت عبداللہ نے چھوٹی عمر کے اندر اپنی جان دے کر ایک تاریخ رقم کر دی ہے۔ اگرچہ وہ بے تیغ و سپر تھی، لیکن غازیان اسلام کو پانی پلاتے ہوئے اس نے شہادت حاصل کی۔ یہ شہادت کا ایک نیا انداز تھا، لہٰذا آسمان کی وسعتوں پر یہ نئے ستارے کی صورت میں نمودار ہوئی ہے۔ شہادتیں ضرور ہوئیں، لیکن اس طرح کی شہادت پہلے نہیں دیکھی گئی۔ اس لیے شاعر کہہ رہے ہیں کہ جن کی روشنی سے انسان کی آنکھ پہلے اجنبی تھی، دیدہ انسان سے نامحرم ہے جس کی موج نور، یہ نورانیت اس سے پہلے نہیں دیکھی گئی تھی۔ لہٰذا فاطمہ بنت عبداللہ مسلمانوں کے اندر ملی غیرت کو جگانا چاہ رہی ہیں کہ مسلمان اپنے اندر جذبہ جہاد کو ابھاریں، اور آزادی حاصل کرنے کے لیے اپنے خون کے آخری قطرے تک کو بہانے سے بھی دریغ نہیں کریں، کیونکہ ستارگان فلک اور شمس و ماہ تمام، ستارگان فلک اور شمس و ماہ تمام چمک رہے ہیں تیرے خون کی حرارت سے۔ فاطمہ بنت عبداللہ کا خون جو ہے اس نے یہ بتا دیا ہے کہ ستارگان فلک اور شمس و ماہ تمام چمک رہے ہیں تیرے خون کی حرارت سے، لہٰذا تیری شہادت نے وہ انقلاب کا کام دیا ہے، وہ انقلاب برپا کر دیا ہے کہ جس سے پوری دنیا، پورا عالم اسلام تیری شہادت پر نازاں ہے، اور اس کو اپنے لیے مشعل راہ تصور کرتا ہے۔ اس نظم کا آخری شعر کہ جن کی تابانی میں انداز کہن بھی نو بھی ہے، اور تیرے کوکب تقدیر کا پرتو بھی ہے۔ آخری شعر اس نظم کا عزیز طلبہ یاد رکھیے کہ جس نظم کے آخر میں شاعر اپنا تخلص استعمال نہ کرے اسے ہم مقطع نہیں بلکہ آخری شعر کہتے ہیں۔ تو یہ اس نظم کا آخری شعر ہے، جن کی تابانی میں انداز کہن بھی نو بھی ہے، اور تیرے کوکب تقدیر کا پرتو بھی ہے۔ ان ستاروں کی چمک دمک میں نیا اور پرانا انداز پایا جاتا ہے، اور تیری تقدیر کے روشن ستاروں کا عکس بھی ان میں شامل ہے۔ یہ بھی شعر، یہ جو اس سے اوپر والا نواں شعر تھا تازہ انجم کا فضائے آسماں میں ہے ظہور، اس سے ریلیونٹ شعر ہی ہے۔
کہ یہ نور، یہ نورانیت، یہ تابانی جو اب دنیا کو نظر آ رہی ہے، اس کے اندر پرانے انداز بھی ہیں اور نئے انداز بھی ہیں، کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ فاطمہ بنت عبداللہ نے ان بزرگ ہستیوں کی لاج رکھ لی ہے جنہوں نے اسلام کی سربلندی کے لیے غزوہ بدر، احد، خندق میں حصہ لیا تھا، اور یہ جو فاطمہ بنت عبداللہ کی شہادت سے جو نیا انقلاب برپا ہوا ہے، لہٰذا اس کی روشنی بھی اب چاروں طرف پوری دنیا کے اندر پھیل گئی ہے۔ تو اس چیز کی گواہی ہے کہ فاطمہ بنت عبداللہ کی شہادت کے اندر نئے اور پرانے انداز موجود ہیں۔ علامہ اقبال کہتے ہیں کہ فاطمہ کی شہادت کی وجہ سے لوگوں میں جذبہ حریت بیدار ہوا ہے، لہٰذا مسلمان غلامی کی زنجیروں کو توڑ کر آزادی حاصل کرنے کے لیے تڑپ رہے ہیں، اور اس طرح کیونکہ شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی، ان کا مقصد بھی دنیا حاصل کرنا نہیں تھا، صرف دین کی سربلندی تھی اور آزادی تھی۔ اور فاطمہ بنت عبداللہ کی شہادت بھی اسی چیز کی عکاس ہے کہ وہ روشنی تجھے اللہ نے عطا کی ہے، وہ روشنی تجھے اللہ نے عطا کی ہے کہ ماہ و نجم اجالے کی بھیک مانگتے ہیں، وہ روشنی تجھے اللہ نے عطا کی ہے کہ ماہ و نجم اجالے کی بھیک مانگتے ہیں۔ فاطمہ بنت عبداللہ کی شہادت اس ملت کے لیے فخر اور اعزاز کا باعث ہوا، لہٰذا شاعر نے اس پوری نظم کے اندر فاطمہ بنت عبداللہ کو ایک مثالی کردار کے طور پر پیش کیا ہے، اور اس کی شہادت کو آنے والے وقت کے لیے مشعل راہ گردانا ہے۔ وہ انقلاب جس کی وجہ سے آنے والے دور میں مسلمان آزادی حاصل کر لیں گے۔ اگلے سبق کے لیے پھر انشاءاللہ حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ، السلام علیکم۔